السلام علیکم دوستو، دس از می عبدالوہاب عباسی اور اس ٹائم میں موجود ہوں اسلام آباد میں، اور آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کے لیے ایک موٹیویشنل انٹرویو لے کے آیا ہوں۔ جو ایک اسٹوڈنٹ بھائی ہیں، وہ ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا بزنس بھی سٹارٹ کیا ہے۔ تو یہ انٹرویو اسپیشلی میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ملک میں بے روزگاری کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ویڈیو میں اسپیشلی ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بنا رہا ہوں، اور ہم جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے جو ہزاروں کے حساب سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہر سال گریجویٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں لوگوں کے آفس کے دروازوں میں جا کے دستک دینی پڑتی ہے، لیکن ان کی جو وہ جو سمسٹر فیسز ہیں وہ لاکھ 1.5 لاکھ کے اور اس سے بھی زیادہ وہ پے کرتے ہیں، بٹ جو ان کو ریٹرن میں ان کو جو ان کی جو پے وغیرہ لگتی ہے تو وہ 25,000 30,000، اس کے لیے بھی وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو سوچ ہے، اس قسم کے کنسپٹ کو ہمیں ختم کر کے جو بزنس ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف لوگوں کے انٹرویوز لوں اور ان کو جو دوسرے لوگوں کے لیے موٹیویشن بناؤں۔ تو آج میں جن بھائی سے آپ کو ملانے جا رہا ہوں وہ انہی سے کوسچن کریں گے اور انہی سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا بزنس ہے، کیسے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، کیا ان کا جو پروفٹ وغیرہ ہے، اور کیسے ایک نیو بندہ جو ہے وہ انیشیٹو لے سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس نوید بھائی موجود ہیں، ان سے اب پوچھیں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی نوید بھائی، سنائیں کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ اچھا یہ بتائیں نوید بھائی کہ جیسا کہ آج کا جو ہم یہ موٹیویشنل جو انٹرویو آپ سے لے رہے ہیں اپنے آڈینس کے لیے، تو یہ بتائیں کہ آپ ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ ایک بزنس کا بھی جو انیشیٹو لیا ہے، تو یہ بتائیں کہ یہ کتنا مشکل ہے اس انیشیٹو کو، مطلب جب آپ نے پہلا قدم لیا ہے وہ کتنا مشکل تھا، اور یہ ڈیسیژن آپ نے کیسے لیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات ہے ہر کام شروع کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو خود ہی موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، اور پہلا قدم مشکل ہے میرے خیال سے۔ تو اگر آپ پہلا قدم اٹھا لیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد بہت بندہ ایزیلی ہر کام کر سکتا ہے، اور آپ ایزیلی مطلب اس کو ٹائم بھی دے سکتے ہیں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہے یا آپ جاب کرتے ہیں۔ تو پارٹ ٹائم بزنس میرے خیال سے بیسٹ چیز ہے اگر کوئی بھی کرنا چاہے تو۔ بالکل، بزنس تو بیسٹ چیز ہے، ایک تو ہمارا سنت عمل بھی ہے، اور دوسرا بہت مطلب بینیفیشیل ہے، مطلب ایوری ون کین فلفل دیئر ڈریمز بائی ڈوئنگ بزنس، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بتائیں، اب ہمارے آڈینس کو آپ یہ بتائیں، موٹیویٹ کریں کہ آپ کا کیا بزنس ہے، آپ نے کیسے سٹارٹ لیا ہے، اور اس کی کیا انویسٹمنٹ وغیرہ جو انیشیل آپ نے کی ہیں، اور کیا مارجن جو آپ لے رہے ہیں اور آپ کو مل رہا ہے؟ سب سے پہلے جو میں نے بزنس شروع کرنا تھا تو اس سے پہلے میں نے کچھ بزنسز، مطلب بندہ فری ہوتا ہے تو ہر دن کوئی نہ کوئی نیا بزنس اس کے آئیڈیا آتا ہے کہ یار یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ لیکن میں نے کیا کیا، کافی عرصہ میں بھی اس طرح سوچتا رہا، پھر میں نے کچھ سوچا کہ یار اب کچھ کرتے ہیں، نہ صرف مطلب سوچنے سے نہیں کام بنے گا۔ تو میں نے کچھ چیزیں شارٹ لسٹ کی، اس میں سے میں نے دیکھا کہ یار جو چیز میں آسانی سے کر سکتا ہوں اور مطلب جس کا پروفٹ آپ کو جلد سے جلد مل سکے، مطلب آپ جب کوئی نیا بزنس مین ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک دم مجھے مطلب ریٹرن بیک کوئی چیز مطلب مل جائے۔ تو میں نے شروع کیا، میں نے جب سرچ کیا تو مجھے لگا کہ مرغیاں پالنا، ان سے ابھی کیونکہ موسم آگے سرد آ رہا ہے تو انڈے جو ان سے لینا، پھر تو اس میں پروفٹ کافی ہے۔ تو انیشیل انویسٹمنٹ تقریباً ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی لیتے ہیں مرغیاں، تو اس حساب سے تو ہم نے تو فی الحال 50 مرغیاں لی، اور ریٹرن میں بھی ماشاءاللہ سے کافی مطلب دن کے 3-4 درجن انڈے وہ دیتی ہیں، تو وہ سیل کر کے مطلب کافی اچھی ریٹرن مل رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اچھا یہ بتائیں، یہ جو مرغیاں آپ نے لی ہیں یہ کہاں سے لی ہیں، اور مطلب کتنی آپ کی جو انیشیل جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ کتنی آئی ہے، اور اگر ایک جو بندہ ہے وہ کتنی مطلب منیمائز جو اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں سے سٹارٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، وہی بات بتا رہا ہوں کہ یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جس کے پاس جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن جتنی انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی آپ کو پروفٹ اتنا زیادہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری جو انیشیل انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ہم دو دوست مل گئے اور 60,000 میں تقریباً سارا کام ہو گیا ہمارا۔ تو مطلب جگہ ہمارے پاس تھی، کمرہ ہم نے اس کو بنا دیا، پردے شردے لگا دیے نیچے، ان کے لیے جو بورا ڈلتا ہے وہ ڈلوا دیا، اور مرغے ہم نے ادھر اسلام آباد سے ہی لی ہے فی 11 سے۔
تو آپ کو کتنا فائدہ مطلب ہو رہا ہے، اور کس طرح جو درجن انڈے ہیں وہ آپ سیل آؤٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے جگہ پہ کہ کیا ریٹ چل رہا ہے ادھر نا. تو اگر آپ ایوریج لگا لیں 50 مرغیوں کی تو آپ 30 انڈے بھی اگر سیل کریں یا چلیں 36 کر لیں 3 درجن بھی، تو درجن تقریباً آج کل کم سے کم بھی دیسی انڈا جو ہے وہ 220 روپے ہے نا. تو 600 650 روپے آپ ایزیلی کما سکتے ہیں. کوئی کام بھی مطلب ان کا کوئی خاص وہ بھی نہیں ہے، صرف دانہ ڈالنا ہے، پانی چینج کرنا ہے. اچھا نوید بھائی، مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کے لیے کوئی ایکسپیرینس بندہ ہونا لازمی ہے یا ہر کوئی اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتا ہے؟ اور جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سردیوں کا موسم آ گیا ہوا ہے، اور انڈے کل میں نے پوچھے تھے 240 پر ڈوزن کے حساب سے جو سیل ہو رہے تھے، تو مطلب بہت مہنگے ہو چکے ہیں، اور ہمارے ملک میں ویسے بھی مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو اس قسم کے انیشیٹو واقعی میں لینے چاہیے کہ جو آپ کو ایک دم میں ریٹرن بیک کرے. بزنسز بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو لیٹ مطلب اس ود دا ٹائم آپ کو جو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ ایک دم آپ کو جو جیسا کہ نوید بھائی نے بتایا کہ وہ ابھی سے انہوں نے سیل آؤٹ کرنا شروع کر دیے ہیں. تو آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ کوئی ایکسپیرینس بندہ ہونا لازمی ہے، یا آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا، یا کیسے آپ نے سٹارٹ کیا ایک دم؟ نہیں دیکھیں، بزنس کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ موٹیویشن خود سے ہی لینی ہے. آپ خود کو موٹیویٹ کریں گے آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ایکسپیرینس ہونا ضروری نہیں ہے. آج کل تو ہر چیز موجود ہے. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں کہ کیا ان کی مطلب ان کو پالنے میں آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہے اور ان سے کیسے نمٹنا ہے. اچھا نوید بھائی، ایک اور بات بتائیں کہ جیسا کہ آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، آپ یونیورسٹی کو بھی پورا ٹائم دیتے ہیں، اپنی اسٹڈی کو بھی پورا ٹائم دیتے ہیں، تو آپ یہ ٹائم کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ مطلب ادھر بھی آپ نے جو آپ کا فارم ہے اس کو بھی آپ نے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، ساتھ میں یونیورسٹیز کا کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی موٹیویشن ہے کہ وہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی رن کر سکتے ہیں. تو آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ کیسے مینیج کر لیتے ہیں اس ٹائم کو؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے نا، مرغیوں کا بہت سمپل پروسیجر ہے. میں جب صبح اٹھتا ہوں ان کو دانے اور پانی ڈال آتا ہوں ان کے برتنوں میں، پھر ان کو 12 گھنٹے بعد خوراک دینی ہوتی ہے. تو رات کو جب میں آتا ہوں عشاء کی نماز سے پہلے میں انہیں دانے ڈال دیتا ہوں، پانی بھی چینج کر دیتا ہوں. تو پھر وہ کھا لیتی ہیں. جب نماز کے بعد آتا ہوں تو لائٹس آف کر دیتا ہوں. پھر اسی طرح صبح جب جاگتے ہیں تو پھر ان کا سب کچھ چینج کر دیتا ہوں. اس میں ٹوٹل آپ کے 10 یا 12 منٹ ہی لگتے ہیں، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ریکوائرڈ. چلیں، بہت شکریہ آپ کا نوید بھائی. تو ابھی ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی دیکھ کے مطلب لازمی نہیں ہے کہ ہر بندہ جو یہ بزنس انہوں نے مرغیوں کا بزنس سٹارٹ کیا یہی شروع کر دے. مطلب یو شوڈ ایکسپلور یور سیلف کہ آپ کیا ایزیلی کر سکتے ہیں، اور جو آپ کر سکتے ہیں اس کا آپ جو ہے انیشیٹو پراپر لیں. تو باقی لیو دا رزلٹ آن اللہ. تو بزنس میں یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کائنڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا. اور انشاءاللہ ایسی موٹیویشنل ویڈیوز جو بزنس کے نیو آئیڈیاز میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوں گا. بہت شکریہ.